سید صاحب، آپ اردو زبان کی تحریک سے بھی وابستہ ہیں اور مشرقی زبانوں کی تدریس بھی کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مشرقی زبانوں پر جو دور حاضر میں آ کر فرق پڑا ہے کہ اب پڑھنے والے اس کے خال خال ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اردو کی ترویج کے ساتھ ان زبانوں کو آپ کس طرح متعلق کرتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو ذرا تاریخی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے اپنے خیال اور عقیدے کے مطابق عربی اور فارسی کو اردو سے اور اردو کو عربی اور فارسی سے جدا کر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ اردو کی تعمیر اور عہد بعہد اس کی تشکیل میں عربی اور فارسی نے جو حصہ لیا، اسی نے بالآخر اس کو اردو کے نام سے پیش کیا، اور جس چیز کو ہم اردو کہتے ہیں وہ زبان ہے جو مقامی زبانوں اور لہجوں پر عربی اور فارسی اثرات کے تحت جو زبان بنی اور اس کی جو شکل نکلی وہی اردو ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو ہندی سے ممتاز بھی کرتی ہے، کیونکہ ہندی وہ زبان ہے کہ جس میں سنسکرت کے اثرات زیادہ تھے اور ہیں، اور اردو وہ زبان ہے کہ جس میں عربی اور فارسی کے اثرات غالب ہیں، بلکہ اس کی ساری شکل پذیری میں عربی اور فارسی کو اتنا دخل ہے کہ اگر عربی فارسی کے جملوں کو، ترکیبوں کو، لفظوں کو نکال دیا جائے یا ادبی لحاظ سے اس کی تلمیحات کو، اس کے استعارات و علامات کو جدا کر دیا جائے، تو پھر میرے اپنے عقیدے کے مطابق وہ اردو رہتی نہیں۔ تو اس انداز میں اردو کی تخلیق اور اس کی تعمیر اور اس کے ارتقاء میں عربی اور فارسی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ابتدائی اردو کے بڑے مصنف، مثلا شبلی کو لے لیجئے یا مولانا حالی کو لے لیجئے، یہ اصولاً عربی اور فارسی کے لوگ تھے، مگر انہوں نے اردو کے لیے کام کیا اور اس میں کامیاب ہوئے، اسی وجہ سے کہ عربی، فارسی اور اردو تینوں الگ چیزیں نہیں سمجھی جاتی تھیں، بلکہ سب کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تھا۔ مدارس کا جہاں تک تعلق ہے، دینی مدارس میں عربی تو ہوتی ہی تھی، مگر اس کے ساتھ فارسی ضمناً آتی تھی، اور ذریعہ تعلیم اردو کو رکھا تھا۔ اس طرح تینوں یکجا چلتی رہیں اور آخر وقت تک یہ ہمارے دینی ادب میں ان تینوں زبانوں نے بہت بڑا حصہ لیا۔ اتفاق یہ کہ جب انگریزوں کا زمانہ آیا اور تعلیمی پالیسی تبدیل ہوئی اور اس کی نئی شکلیں نکلنے لگیں، تو اندرونی طور سے انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ تدبیر سے اور حکمت سے عربی اور فارسی کے اثرات کو کم کیا جائے۔ چنانچہ میں تو ذاتی طور پر فورٹ ولیم کالج تحریک کو بھی، جس کو سلیس اور آسان زبان اردو کا نام دیا جاتا ہے، اس کو بھی انگریزوں کی حکمت عملی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں، کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ پس منظر یا بیک گراؤنڈ جو عربی فارسی سے اردو کا بنا ہے،
اس سے اردو کو جدا کر دیا جائے اور عربی فارسی کو الگ کر دیا جائے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا، لیکن انگریز چونکہ حکمت اور تدبیر سے چلتے تھے، انہوں نے جبراً بہت کم باتیں کی ہوں گی۔ خود ہمارے اپنے زمانے تک انٹرمیڈیٹ میں یعنی ایف اے میں عربی اور فارسی کو ایک لازمی زبان کی، اگرچہ سنسکرت بھی شامل تھی، تو لازمی زبان کے طور پر ان میں سے کسی ایک کو لینا پڑتا تھا، اور سائنس کے طلبہ بھی عربی یا فارسی آپشنل لیتے تھے یا اردو آپشنل لیتے تھے، اور اس طریق سے پاکستان بننے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے اپنے استادوں کے ایما سے اور ان کے تتبع میں کوشش کی کہ عربی اور فارسی کی وہ پوزیشن برقرار رہے، تاکہ 1953 کا یا 52 کا ایکٹ پنجاب یونیورسٹی کا جب آیا تو اس میں سیکنڈری بورڈ کو الگ کر دیا، اور جب سیکنڈری بورڈ الگ ہو گیا تو ایف اے کا سلسلہ ادھر چلا گیا، اس میں ہم لوگ موجود نہیں تھے۔ وہاں پھر عربی اور فارسی اور اردو اور دوسری زبانوں کو متبادل بنا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی عربی تو تقریباً ختم ہو گئی، فارسی معمولی رہ گئی، اور اردو کو بھی کچھ فائدہ اس وقت نہ ہوا۔ وہ اس طریق پر پھر بعد میں ہم نے کوشش کی کہ یہ سلسلے کسی طرح پھر جوڑے جائیں، لیکن جڑ نہ سکے، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ ہمارا اسلوب بیان اور ہمارا طریقۂ اظہار اور ہماری گفتگو کی معنویت وہ اس قدر کھوکھلی ہو گئی ہے کہ ہم کوئی ذرا سی بھی علمی بات آئے تو خود اردو کے طالب العلم بھی اس کے ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ پس منظر جو عربی فارسی مہیا کرتی تھی وہ کٹ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تراکیب اور وہ تمام استعارات و علامات وہ سارے کے سارے وہ منقطع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں خود اردو کو نقصان پہنچا اور ان زبانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تو یہ ایک مختصر سی سرگزشت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم عربی کو خاص طور سے اور فارسی کو متبادل طور پر پھر اپنی کھوئی ہوئی جگہ اس کی بحال کرنے کی کوشش کریں، اور ان تینوں زبانوں کو اس طرح ایڈجسٹ کریں، ان کی منصوبہ بندی اس طریق سے کریں کہ یہ باہم ملی رہیں۔ اکبر نے ایک شعر کہا تھا کہ سچ کہہ گئے حضرت کرامت اکبر، رخصت ہوئی فارسی تو اردو بھی گئی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصراً یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آگے چل کر جو لوگ بھی، ہم تو اب میدان سے باہر ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت مختلف شعبوں میں اور ان چیزوں پر ہیں، انہیں چاہیے کہ عربی کے لیے فارسی کے لیے میدان تیار کریں اور ایک اس کو مقام دلوائیں۔ تو صاحب یہ جو بعض حلقے کہتے ہیں کہ ان زبانوں کے غیر مقبول ہو جانے یا کم پڑھے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ جاب اورینٹڈ نہیں ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا عربی اور فارسی کے سلسلے میں کس کے بعد آخر جاب اورینٹڈ جو کہا گیا ہے یہ کیوں ہے؟ اور اب تو مسلم ممالک میں ہمارے تجارتی روابط ہو رہے ہیں، لوگوں کا آنا جانا بہت ہو رہا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے عربی اور فارسی کی طرف لوگوں کی توجہ ہونے کے لیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدائی عربی اور فارسی کا غیر مقبول ہونا اور اردو سے جدا ہونا ہماری جاب اورینٹڈ ذہنیت کے ظہور سے خاصا پہلے، یہ سن 53-54
کی بات ہے، اور اس زمانے میں ہم اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہیں۔ جی تحریک پاکستان میں ہمیں ایک خاص قسم کی جذباتیت ہمارے پاس موجود تھی، جس کی بنا پر ہم اپنے ثقافتی مفادات کو اور اپنی ان زبانوں کو بہرحال عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن پالیسی میکرز جو اوپر بیٹھے تھے، ان کے ذہنوں میں کوئی لمبے پروگرام تھے غالباً اسی قسم کے، کہ وہ چیز جو انگریز نہ کر سکا، یہ لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ثقافتی پس منظر ہماری زندگی کا جو فارسی عربی کے ذریعے مہیا ہوتا تھا، اس سے قوم کو جدا کر کے، مگر یہ ایک الزام ہے جو مناسب یہی ہے کہ کسی پر الزام نہ لگایا جائے، مگر واقعہ یہی ہے کہ باقاعدہ ایک ذہن جو غالباً سر سید کے زمانے سے شروع ہوا، وہ یہاں ایک ذہن کام کر رہا ہے ہمارے یہاں مغربیت اور مغربی رویہ پیدا کرنے کے لیے، اور وہ مسلسل اس وقت تک خود سیاست میں بھی یہ جو دو کیمپ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دو رویوں کی لڑائی ہے۔ وہ رویے تعلیم میں بھی ہیں، وہ رویے معاشرت میں بھی ہیں، اور اس طریق سے یہ وہ لوگ کوشاں رہتے ہیں۔ ہماری قوم ابھی تک وہ جواب کے مسئلے میں اتنی نہیں الجھی، لیکن اب الجھ جانے کا پورا امکان ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی تحریک مقابلے پر نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ صحیح صاحب، مثلاً فارسی کو لیجئے، یا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہاں کہ سوائے پنجاب یونیورسٹی کے جہاں کوئی 25-30 لڑکوں کی ایک کلاس بن جاتی ہے، باقی یونیورسٹیوں مثلا پشاور میں ایک بھی طالب علم ایک آدھ ہے، اور سندھ یونیورسٹی میں ایک بھی نہیں ہے اس وقت، کراچی یونیورسٹی کا حال بھی مختلف نہیں ہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے۔ اس کے لیے آپ کیا لاہ عمل یا تجویز کرتے ہیں کہ فارسی کو یونیورسٹیوں میں کم از کم اعلیٰ سطح کی حد تک بچایا جا سکے؟ جی، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی تحریک کو چلانے کا اس وقت مؤثر اور قوی وسیلہ ایک ہی ہے کہ ہم نظریاتی اپیل کریں۔ جی چونکہ یہ ملک نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوا ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور میں اس پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، تو اس نظریاتی زاویے سے بات کو دیکھ کر ایک ایسی فضا پیدا کی جائے، اور جو لوگ پالیسی میکرز ہیں یا حکمت عملی تعلیمی کے واضعین ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں قومیں سائنسی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایک ثقافتی سرمایہ ہوتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ خود یورپ میں پرانی زبانیں لاطینی اور یونانی اب تک چلی آتی رہی ہے، اور اب بھی لوگ زور دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو خالصتاً ٹیکنالوجی میں ٹیکنوکریٹس بننا چاہیں۔ جی لیکن وائٹ ہیڈ جیسے لوگوں نے تو کہا ہے کہ ان کو بھی ہیومینٹی سے، یہ ثقافتی مضمونوں سے ان کو بھی آشنا کیا جائے، اور ایک سائیکل کے انداز میں، ایک چکر کے انداز میں پڑھاتے ہوئے بیچ میں وہ پھر اس کے بعد سائنس، پھر اس کے بعد پھر یہی ثقافتی، تو وہ لوگ بھی غافل نہیں، کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قومی زندگی کے تسلسل کے قائل ہیں جی اور اپنی کسی تاریخ میں اعتقاد رکھتے ہیں اور اپنی روایتوں پر ناز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ضروری سرمایہ ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان مضمونوں کو، جن کو ہم ہیومینٹیز کہتے ہیں، ان کو زندہ رکھیں۔ تو یہاں پاکستان میں تو یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر فضا موجود ہے، اور یہ ایک مقام مسرت ہی کہنا چاہیے
کہ ہمارا سرمایہ جہاں تک عربی کلاسیکی عربی کا تعلق ہے وہ دینی مدارس کے ذریعے زندہ ہے، اور ان لوگوں نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس پر لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، مگر انہوں نے محفوظ کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ تو ادھر یونیورسٹیوں کی طرف تعلیم میں بھی ہم ایک ذہن، یہ سب چیزیں کام کرنے سے ہوتی ہیں جی، ایک ذہن پیدا کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سارے لوگ سائنسی نہیں بن سکتے، سارے لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے لوگ انجینئر نہیں ہو سکتے، اور بن بھی جائیں تو پھر بھی ان کو اپنی ایک روایت سے رابطہ رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کوئی قابل فخر اور قابل عزت مقام دینا چاہتے ہیں، دنیا میں انفرادیت اپنی قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں ایک تحریک منظم کی جا سکتی ہے۔ اور میں باقی اکثر چیزوں کی طرح اس میں بھی مایوس نہیں ہوں۔ میں نے تو 2 سال سے عربی کے لیے خاص طور سے اپنی اردو کی کانفرنسوں میں باقاعدہ ریزولوشن لانے شروع کیے ہیں۔ حکام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل، اردو بڑی مشکل ہو گئی ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس لیے مشکل معلوم ہوتی ہے آپ کو کہ عربی فارسی کی پڑھائی آپ نے بند کر دی ہے، کہ آپ کو سیدھے لفظ نہیں آتے، اس کی جگہ آپ انگریزی لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ آسان اردو کہتے ہیں وہ تو ہندوستان کی اردو ہے، اس کو ہم اپنی اردو نہیں کہہ سکتے۔ ہماری اردو وہ ہوگی جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ہوں گے، عربی کی علمیت ہوگی اور فارسی کا حسن ہوگا، اور وہ سب چیزیں ہوں گی جو تو اس طریق سے میں تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر اردو تو پھر یہی ہوگی جیسی کہ آج کل آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ اگر 8 لفظوں کا ایک فقرہ ہے تو 5 لفظ انگریزی کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ تو سب دوستوں کو چاہیے۔ سب آخری سوال اب ذخیرہ الفاظ ہی کے حوالے سے کہ عربی اور فارسی میں 2 قسم کے نظریے رکھنے والے لوگ ملتے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ فارسی جو ہے اس میں تکلمی فارسی پر اور جدید فارسی پر زیادہ زور ہونا چاہیے بنسبت کلاسیکی سرمایہ کی۔ اسی طرح عربی میں بھی ایک گروہ موجود ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ آیا یہ تکلمی اور جدیدیت کا پہلو یا کلاسیکی ادب کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ جی، اس کا فیصلہ ایک بڑی میٹنگ میں، آپ بھی شاید اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جناب تاج محمد خیال صاحب نے جب وہ سیکنڈری بورڈ کے چیئرمین تھے تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ نصابات میں تناسب کیا رکھا جائے جدید اور قدیم کا، وہ ایک اہل علم کی ایک میٹنگ بلائی تھی۔ تو اس میں خاصی گفتگو ہوئی، بعض نے جدید کی افادیت پر زور دیا اور روابط موجودہ جو سیاسی ہیں ان پر زور دیا اور اس قسم کے اور دلائل دیے۔ کچھ لوگوں نے عربی کا اور فارسی کا جو پس منظر ہے یا اس کی تاریخ ہے یا اس کا ہماری تاریخ سے جو تعلق ہے اس پر زور دیا، تو بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور یہ میرا نقطۂ نظر تھا جو خدا کی مہربانی سے اس وقت کامیاب ہوا، وہ یہ ہے کہ 60% کلاسیکی فارسی اور عربی اور 40% نئی جدید جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے بولنے چالنے کی حد تک، لیکن جو ہمارا اصل سرمایہ ہے یہ صرف اظہار یا موجودہ مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری تاریخ کا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ ہم نے جتنا فارسی میں ادب پیدا کیا، اور بعض حصے ایسے ہیں کہ ایسا ادب پیدا کیا جو خود ایرانیوں نے مثلا نہیں پیدا کیا، لغات میں مثلا یہاں لغت نویسی ہوئی، یہاں گرامر ہوئی اور اس قسم کی اور چیزوں میں۔ تو اس بحث کے بعد یہ نتیجہ نکلا، یہ فیصلہ ہوا کہ 60% کلاسیکی
اور 40% جدید ہونا چاہیے. یہ سب اس سے یہ دقت نہیں پیدا ہو جاتی کہ ایک طالب علم کو جب زبان کے 2 قسم کے شیڈ جو ہیں وہ اس طرح سے بیک وقت سیکھنے پڑتے ہیں تو کچھ کھچڑی سی نہیں پک جاتی کہ نہ وہ جدید کا رہے نہ قدیم کا رہے؟ نہیں، یہ تو ہر زبان میں ہے نا جی. مثلا انگریزی میں اب آپ نے فنکشنل رکھا ہوا ہے، جی فنکشنل بھی ہے. اب فنکشنل بالکل کرنٹ زبان ہے، ایسی زبان ہے جو اس وقت مقاصد عملی کے لیے کام آتی ہے، اور وہ کلاسیکی بھی رکھا ہوا ہے، اور دونوں چیزیں ساتھ چل جاتی ہیں. آج کی ضرورتوں کے لیے کچھ اس محاورے سے شناسائی ہو جاتی ہے، جی اور وہ ادب کا جو پرچہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ادب کا جو تمام شاپارے اور شاہکار ہیں ان سے روشناسی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک میرا خیال ہے کچھ وہم سا ہے جی کہ ہم سمجھیں کہ یہ 2 زبانیں ہو جاتی ہیں. 2 ہوتی نہیں، اور اتنا فرق بھی نہیں کچھ چیزوں میں. یعنی مثلا اگر کوئی آدمی جدید فارسی کو یا جدید عربی کو سیکھنا چاہتا ہے تو کچھ یہاں سیکھے، کچھ اس کو زیادہ ضرورت ہے تو چلا جائے، مصر چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، ایران چلا جائے. لیکن یہ کہ وہاں سے آنے کے بعد پھر وہ ایسی زبان بولیں کہ جس کے اشعار پڑھتے ہوئے ہم کو ہنسی آئے، تو میں تو اس کا قائل نہیں، کیونکہ میں پروفیسر شہرانی صاحب کے قول کے مطابق فارسی کو اپنی زبان سمجھتا ہوں، اور وہ فارسی تورانی فارسی. ہم کو تورانیوں نے جو فارسی دی اس کا تلفظ جدا ہے، اور اس کے املا بھی جدا ہے، اور بلکہ تہجی حروف تہجی تک بھی مختلف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ورثہ وہ ہے، وہ پریزرو ہو تو ہمیں اس میں خوشی ہوگی. ہمارا کلچر بھی اسی میں ہے، اور جدید ضرورت کے لیے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، یہ بھی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہاں سید جی، صاحب. بہت مہربانی.